الحمد لله الذي غرس لنا شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، والصلاة والسلام على رسولنا الذي بنى لنا بيتا سيته في الآفاق والأنحاء، وعلى آله وأصحابه النجباء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أفسح أولادكم فعلموهم لا إله إلا الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سرکار سی ہم میں کوئی خصلت نہیں ملتی، سرکار سی ہم میں کوئی خصلت نہیں ملتی، باتوں میں ہماری وہ حلاوت نہیں ملتی، احکام خداوندی میں خود کو رکھو مشغول، اس دنیا کے کاموں سے جنت نہیں ملتی. کرتے ہیں محبت سبھی احباب ہی، لیکن ماں جیسی کسی سے بھی محبت نہیں ملتی. ماں باپ کی اپنے جو بھی عزت نہیں کرتے، پھر ان کو جہاں میں کہیں بھی عزت نہیں ملتی. سیل فون میں مصروف سبھی لوگ ہیں اتنا، قرآن کی تلاوت کی بھی فرصت نہیں ملتی. خوش بخت ہے وہ جس کو ملے علم کی دولت، خوش بخت ہے وہ جس کو ملے علم کی دولت، ہر شخص کو یہ قیمتی دولت نہیں ملتی. یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ماں کی گود بچے کی اولین درسگاہ ہے، بچے کا پہلا مدرسہ ہے، کیونکہ بچے کی پیدائش سے ہی بچے کی تربیت اور اس کی پرورش ماں کے ذمے آ جاتی ہے. بچہ اپنا بہت سارا وقت ماں کے ساتھ گزارتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا رہن سہن، اپنی راز کی باتیں تک وہ اپنی ماں کو آ کر بتاتا ہے. اس لیے ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کی صحیح تربیت کرے، اور اسی وجہ سے اس کی گود کو اولین درسگاہ کا درجہ دیا گیا ہے. اور بچپن کے اندر جب بچہ دینی علم سیکھتا ہے، کوئی بات سیکھتا ہے، تو وہ پتھر کی لکیر بن جاتا ہے. عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے: العلم فی الصغر کالنقش علی الحجر.
بچپن میں سیکھی ہوئی بات ایسی ہے جیسے پتھر پر لکیر بنا دی جائے۔ والعلم فی الکبر کالنقش علی الماء، اور بڑھاپے میں سیکھی ہوئی بات ایسی ہے جیسے پانی پر لکیر کھینچ دی جائے کہ وہ دیر پا نہیں رہتی۔ اس لیے ماں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کی صحیح تربیت کرے، صحیح پرورش کرے۔ اس لیے سارا مدار اس کی ماں کے اوپر ہے کہ وہ بچے کی کس طرح تربیت کرتی ہے۔ اس لیے اسلام میں جہاں مردوں کی تعلیم کی اہمیت ہے وہیں عورتوں کی تعلیم کی اہمیت کو بیان کیا گیا، بلکہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ مردوں سے زیادہ عورتوں کی تعلیم پر زور دیا جائے، کیونکہ عورت یہ آئندہ آنے والی نسلوں کو سنبھالے گی۔ اگر عورت دیندار ہے تو اس کی گود میں پلنے والا بچہ یہ وقت کا داعی بنے گا، دین اسلام کا مجاہد بن سکتا ہے، یہ مبلغ دین بن سکتا ہے۔ اس لیے عورت کی تعلیم کی اہمیت اسلام میں زیادہ ہے۔ اور جب ماں فرما بردار ہوتی ہے تو اس کی گود میں پلنے والے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ جیسے وفادار بنتے ہیں۔ جب ماں عبادت گزار ہوتی ہے تو اس کی گود میں پلنے والے بچے وقت کے عمر بن عبدالعزیز بن جاتے ہیں، امام ربانی، محبوب سبحانی، شیخ عبدالقادر جیلانی جیسے بنتے ہیں، امام غزالی جیسے بن جاتے ہیں۔ اور جب ماں شجاعت و بہادری کی عالم بردار ہوتی ہے تو اس کی گود میں پلنے والے بچے محمد بن قاسم بنتے ہیں، طارق بن زیاد بنتے ہیں، فاتح اندلس حضرت صلاح الدین ایوبی جیسے سپہ سالار بن جاتے ہیں۔ اس کا مدار ماں کی تربیت پر ہے کہ ماں کس زاویے سے اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے، لہذا بچے کا پہلا مدرسہ یہ ماں کی گود ہے۔ اس لیے ماں کو چاہیے کہ اپنی گود میں پلنے والے بچے کی صحیح تربیت کرے، اور اگر ماں اپنے اس فریضے کو اچھی طرح ادا کرے گی تو پھر نسل نو یہ اسلامی تعلیمات کے اندر ڈھلے گی۔ اس کا کردار، اس کا گفتار، اس کا اٹھنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا رہن سہن، اس کے چہرے سے، اس کے لباس سے، ہر زاویے سے اسلامی تعلیمات ٹپکے گی۔ اگر بچپن کے اندر اسے حضرت حسن کے واقعات سنائے گئے تو جب موقع آئے گا یہ صلح کے لیے جھکنا سیکھے گا۔ اگر بچپن کے اندر ماں نے شہید کربلا حضرت حسین کے واقعات سنائے ہیں، یہ وقت آنے پر وقت کی ظالم طاقتوں کے سامنے سر تو کٹا سکتا ہے لیکن کبھی گھٹنے نہیں ٹیکے گا۔ سر کٹا تو سکتا ہے لیکن دین کی حفاظت کے لیے کبھی اپنا سر نہیں جھکائے گا۔ اگر بچپن کے اندر ماں نے اسے حیدر کرار کے واقعات سنائے ہیں تو یہ ظالموں کے پنجوں کو موڑ سکتا ہے، یہ ظالموں کے قلعوں کو مسمار کر سکتا ہے۔ اگر بچپن کے اندر اسے خالد و زرار کے واقعات سنائے گئے ہوں گے تو یہ وقت آنے پر دشمنان اسلام کے لیے ننگی تلوار بن سکتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بچپن کا پورا زمانہ اسلامی سانچے کے اندر ڈالا جائے، اسلامی ماحول کے اندر اس کو ڈالا جائے تو پھر یہ جوانی کے اندر اسلامی تعلیمات پر چلنا سیکھے گا۔ لیکن آج ماں بن جاتی ہے لیکن پرورش کیسے کرنا ہے، تربیت کیسے کرنا ہے اسے نہیں آتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی ماؤں کو، امت مسلمہ کے جوانوں کو جو باپ بن گئے ہیں انہیں
خطاب کرتے ہوئے فرمایا اذا افصح اولادکم فعلموہم لا الہ الا اللہ، جب تمہاری اولاد بولنا سیکھنے لگے، بولنے لگے تو اسے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ بولنا سکھاؤ، پڑھنا سکھاؤ۔ لیکن ماں اس سے غافل ہے، باپ اس سے غافل ہے، سارا گھرانہ اس تعلیم سے غافل ہے۔ اس لیے بچہ بولنا سیکھتا ہے تو ممی ڈیڈی کے الفاظ رٹائے جاتے ہیں، ماں اور باپ بولنا سکھایا جاتا ہے، جبکہ اسلامی گھرانہ وہ ہے، اسلامی مکان اور گھر وہ ہے کہ جب بچہ بولنا سیکھے تو نبی کے فرمان کو سامنے رکھ کر اسے لا الہ الا اللہ بولنے کی تلقین کی جائے، اسے اللہ اللہ کہنا سکھایا جائے، اور ہمارا یہی بچہ جب ڈرنے لگے تو پھر اسے اللہ سے ڈرایا جائے، کتے اور بلیوں سے نہ ڈرایا جائے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے۔ جب ٹیپو سلطان کی ماں کو پتا چلا کہ ان کے بیٹے نے شہر کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں، فرمایا کہ اس کا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے، اس لیے کہ بچپن میں دودھ پینے کے زمانے میں جب بھی اسے دودھ پلایا کرتی تھی تو وضو ہو کر دودھ پلایا کرتی تھی۔ آج ماں سیریل لگا کر ٹی وی چلا کر اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، بتاؤ بڑے ہو کر یہ بڑا بزدل بنے گا یا مجاہد بنے گا؟ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ اس لیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ بچوں کی اسلامی تعلیمات سے تربیت کی جائے۔ اس لیے اگر ہم اکابرین علماء کی تعلیمات کو دیکھیں، اکابرین علماء کی سیرت کو پڑھیں، تو ہر جگہ آپ کو یہ ملے گا کہ ماں سے نورانی قاعدہ پڑھا، ماں سے بغدادی قاعدہ پڑھا، دادی سے قرآن پڑھنا سیکھا، ماں کے پاس حفظ کیا۔ یہ کہیں نہیں ملے گا کہ اس مکتب میں جا کر قرآن پڑھا، بلکہ گھرانے کا ماحول ہی ایسا اسلامی تھا کہ ہر کوئی نورانی قاعدہ، افضل القواعد، جو شروع کی تعلیمات ہیں وہ سب کی سب تعلیمات اپنے گھروں سے حاصل کرتے تھے۔ کیوں؟ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ جس گود کے اندر بچہ نورانی قاعدہ سیکھتا تھا، جس گود کے اندر بچہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتا تھا، جس گود کے اندر بچہ قرآن کو حفظ کیا کرتا تھا۔ لیکن آج ماں کو فرصت نہیں کہ بچے کو کلمہ سکھایا جائے، ماں کو فرصت نہیں کہ بچے کو دینی باتیں سکھائی جائے۔ جب ماں اپنے فریضے سے غافل ہو گئی تو پھر مکاتب کا نظام شروع ہوا، ورنہ مکتب کا نظام اتنا منظم نہیں تھا، کیونکہ ہر گھر مکتب بنا ہوا تھا۔ لیکن جب ماؤں نے اپنے فریضے کو چھوڑ دیا، باپ نے اپنے فریضے کو چھوڑ دیا اور غافل ہو گئے، تو ایسے زمانے میں مکتب کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اور موجودہ دور اسی کا ہے۔ حیدرآباد کے ایک بڑے عالم ہیں مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے اپنے ایک بیان میں یہ فرمایا کہ موجودہ دور میں مدارس کی تعلیم کے مقابلے میں مکتب کی تعلیم کی اہمیت زیادہ ہے۔ کیوں؟ مدارس کی تعلیم یہ فرض کفایہ ہے اور مکتب کی تعلیم یہ فرض عین ہے۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جب کسی مکتب کے پاس سے گزرتے اور بچوں کو پڑھتے ہوئے دیکھتے تو یوں کہتے، یہی بچے ہمارے مستقبل کے رہنما ہیں، یہی بچے ہمارے مستقبل کے رہنما ہیں، کیونکہ یہی بچے جو آج دورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں، تختی پڑھ رہے ہیں، پارہ عام پڑھ رہے ہیں، پہلا حصہ سے لے کر چوتھا حصہ پڑھ رہے ہیں، یہی قوم کے رہنما بنیں گے۔ اس لیے شرط ضروری یہ ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت کی جائے، انہیں صحیح ڈھنگ سے تعلیم حاصل کروائی جائے۔ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکتب کی تعلیم کی اہمیت کے پیش نظر بچوں کے لیے مکاتب بنائے، اور ساتھ ساتھ میں بچوں کو پڑھانے والے جو معلمین تھے
ان کے لیے پگار کا انتظام بھی فرمایا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، اس لیے کہ مکتب قرآنی یہ اسلامی قلعہ ہے جہاں بچوں کے ایمان محفوظ ہوتے ہیں، جہاں بچے اپنے عقائد کی روشنی حاصل کرتے ہیں، جہاں بچوں کو شرک سے نفرت سکھائی جاتی ہے، اللہ کے محبوب کا عشق دلوں پہ بٹھایا جاتا ہے، بڑوں کا ادب کرنا سکھایا جاتا ہے، والدین کی فرما برداری سکھائی جاتی ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنا سکھایا جاتا ہے، اور کیسے رہنا ہے اسلامی ماحول کے اندر یہ بچوں کو مکاتب میں سکھایا جاتا ہے۔ اس لیے مکتب کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں ہر مسجد میں مکتب قائم ہے، اور ان سب کا دادا ہمارے سامنے مدرسہ شیخ المدارس کے اندر موجود ہے، جہاں ہماری سماج کے کئی بچے تعلیم قرآنی حاصل کر رہے ہیں، کتابوں کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے ایک فریضے سے غفلت برتی کہ جو ماں کی گود پہلا مدرسہ تھا، ہم نے اس سے غفلت برت دی اور کچھ نہیں سکھایا۔ اب ان کی عمر 5 سال کی ہو گئی ہے، ہم نے بچے کا داخلہ بڑے جوش کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ ہم نے مدرسے میں کر دیا ہے، لیکن کرنے کے بعد جو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وقت کی جو ہے تعیین کے ساتھ اور بنا غیر حاضری کیے ہوئے اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجنا، یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اس سے ہم اب غافل نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی اہمیت کے پیش نظر جو بدر کے قیدی تھے ان سے یہ فرمایا، اگر تم چھوٹنا چاہتے ہو تو 10 مسلمان بچوں کو لکھنا سکھا دو۔ ان سے پیسے نہیں مانگے، ان سے دولت نہیں مانگی، بلکہ یہ فرمایا اگر فدیہ ادا ہی کرنا ہے تو 10 بچوں کو لکھنا سکھا دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اندازہ لگاؤ، تعلیم حاصل کرنے کے لیے مسلمان تو درکنار، غیر مسلم کو استاد بنانے سے بھی احتراز نہیں کیا گیا۔ اگر غیر مسلم سے بھی علم حاصل ہو سکتا ہے تو اسے بھی استاد بنایا جا سکتا ہے، اس سے بھی نالج حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور یہی وہ زمانہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہودی مجھے کچھ لکھتے ہیں سریانی زبان کے اندر، وہ مجھے معلوم نہیں ہوتا، اس لیے میری چاہت یہ ہے کہ تم سریانی زبان سیکھ لو۔ زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ بدر کے قیدیوں کے پاس میں نے سریانی زبان سیکھنا شروع کی، اور صرف 17 دنوں کے اندر میں نے وہ پوری زبان سیکھ لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مکتب کی اور قرآن کی تعلیم کی اہمیت کے پیش نظر بدر کے قیدیوں کو استاد بنانے سے بھی احتراز نہیں کیا، بلکہ غیر مسلم کے پاس بھی علم سیکھا۔ اور ہمارے اکابرین میں حضرت مولانا ابو الحسن المعروف علی میاں، وہ اپنے خطاب میں یہ فرماتے ہیں، میں ان کے جو الفاظ ہیں وہ پڑھ کر میں سناتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، میں بالکل صاف کہتا ہوں، بچوں کے عید کے کپڑے بنانے سے 1000 بار زیادہ، اور بچہ بیمار ہو جائے تو اس کا بہتر سے بہتر علاج کرنے سے سینکڑوں بار زیادہ یہ ضروری ہے کہ اس کو سچا پکا مسلمان بنایا جائے۔ یہ نبی یہ علی میاں نے فرمایا، کیونکہ سچا پکا مسلمان ہوگا تو پھر ماحول اسلامی بنے گا، سماج اسلامی رنگ میں رنگا جائے گا۔ اس لیے عزیز بھائیوں، ایک نیا اسلامی سال شروع ہونے جا رہا ہے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ مدارس کھلے ہوئے ہیں، مکاتب کھلے ہوئے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کے داخلے بھی کرا دیے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ بچہ جب مدرسے سے پڑھ کر آئے تو اس کا ہوم ورک کروائے۔ جیسے اسکول کے بارے میں
ہم فکر مند ہوتے ہیں، اس کے لیے آٹو کرتے ہیں، رکشہ کرتے ہیں، گاڑی کرتے ہیں، پیسے دے کر اسکول بھیجتے ہیں، اور پھر آ گیا تو ٹیوشن بھیجتے ہیں، حالانکہ پڑھنے کا کوئی ٹیوشن نہیں ہوتا۔ بس مدرسین اتنی محنت کر لیتے ہیں کہ آپ کا بچہ قرآن پڑھنا سیکھ جائے۔ اگر یہ بچہ قرآن پڑھتے سیکھ جائے گا، دعائیں پڑھتے سیکھ جائے گا، تو جب آپ کی موت کا وقت آئے گا، ہم قبر میں چلے جائیں گے، ہمارے یہی بچے ہمیں فاتحہ پڑھ کر ایصال ثواب کریں گے۔ لیکن افسوس ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی طرف دھیان نہیں دیتے، الا ماشاءاللہ۔ باپ کو پتہ ہی نہیں کہ بچہ کون سی کلاس میں پڑھتا ہے، بس ماں رکھنے آتی ہے، آ کر چلی گئی، پھر رکھنے آئی، پھر چلی گئی، ہاں چھٹی لینا ہو تو فون آئے گا یا خبر کریں گے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی چھٹی نہ کریں، بلکہ یہ اس کے پڑھنے کا زمانہ ہے، بنا غیر حاضری کیے ہوئے۔ جب بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کا ذہن کھلتا ہے، دماغ کھلتا ہے، اسے پڑھتے آتا ہے، اور ہمارے بچوں میں وہ صلاحیت ہے کہ وہ بہت کچھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ گزشتہ سال میرے پاس جو کلاس تھی، جو ہے تھوڑی محنت ہوئی، ایک بچے کو وہ بچوں نے صرف 3 پارے پڑھے تھے، لیکن ان میں سے ایک بچہ روزانہ مسجد میں آتا تھا، 3 پارے پڑھ کر اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی کہ اس نے 3 مرتبہ پورا قرآن ختم کر دیا۔ کیوں؟ پورے قرآن میں ہے کیا؟ صرف 29 حروف ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ الف سے لے کر یا تک تختی کے 29 حروف ہے، اگر 29 حروف کو جوڑنا آ گیا تو پھر پورا قرآن پڑھتے جائے گا۔ خالی شناخت ضروری ہے، اس لیے 3 سال تک ہمیں اپنے بچوں کی نگرانی کرنا ہے۔ تختی کا سال تو ٹھیک ہے، کیونکہ تختی پھر سپارے میں بھی آتی ہے، سپارے کا سال ہے، الحمد شریف کا سال ہے، پہلے حصے کا سال ہے۔ یہ 3 سال یہ بچے کی محنت کا زمانہ ہے۔ کیوں؟ حروف کی شناخت، شبدوں کو پہچاننا، یہ ان 3 سالوں کے اندر ہوتا ہے۔ اور جہاں بچے نے 3 سپارے محنت کے ساتھ پڑھ لیے، اب اس کے پاس ماسٹر کی آ گئی، ماسٹر چابی آ گئی، اب اس سے آگے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، بچہ خود پڑھ لے گا۔ جیسے ایک بائک کا کام کرنے والا اچھی طرح بائک کے کام کو سیکھ لیتا ہے، پھر کمپنیاں الگ الگ بائکیں نکالتی ہے، اس بائک کا کام اس نے نہیں سیکھا ہے، لیکن اپنے کام میں جب ماہر بن جاتا ہے، تھوڑا دماغ لگاتا ہے تو نئی بائک کو ریپیئر کر سکتا ہے۔ ایسے ہی مدرسے کے اندر قرآن پڑھایا جاتا ہے، کتاب پڑھائی جاتی ہے، اسے اردو پڑھنا آ گیا، فضائل اعمال چاہے اس نے مدرسے میں نہیں پڑھی، لیکن اسے اردو پڑھنا آتا ہے، الفاظ کو پہچاننا آتا ہے، شبدوں کی شناخت آتی ہے، اس لیے وہ فضائل اعمال بھی بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے ایک نیا اسلامی سال یا یوں کہو تعلیمی سال ہمارا شروع ہو چکا ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مدرسہ اپنا مدرسہ ہے، بچے اور طلبہ اپنے طلبہ ہیں۔ جب آپ کی محنت، مدرسین کی محنت، بچوں کی محنت آپس کے اندر ملے گی، ہمارے بچے انشاءاللہ قرآن کو پڑھنے والے بنیں گے، اردو کو پڑھنے والے بنیں گے، اور جتنا یہ پڑھیں گے اس کا ثواب ہمیں جو ہے ملتا رہے گا۔ اس لیے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی فکر کریں، وقت پر انہیں مدرسہ بھیجیں، جو کوئی گمبھیر ضرورت نہ ہو وہاں تک جو ہے چھٹی نہ مانگے۔ ہمارے اکابرین کا معمول یہ تھا کہ وہ نیت کر لیتے تھے کہ پورے سال میں مجھے کوئی خط بھی نہیں پڑھنا ہے، کوئی تار آئے اسے بھی نہیں پڑھنا ہے، بلکہ مٹکا بنا کر جو ہے اس میں سارے خطوط ڈال دیتے تھے، اور پورے سال وہ جو ہے محنت سے پڑھتے تھے۔ اس لیے ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں پڑھا، آج جنازہ آتا ہے ہمیں دعا تک یاد نہیں ہوتی ہے۔ آج اللہ نے ہمیں اولاد سے نوازا ہے، کم سے کم اولاد کو محنت سے پڑھا دے، پابندی کے ساتھ مدرسہ بھیجے، پابندی کے ساتھ اسکول بھیجے، اور جو ہے جب مدرسے سے آئے تو گھر پر ان کی جو ہے خبر گیری کرے، ان سے پوچھے کھانے کے وقت کہ بیٹا استاد نے کھانے کی دعا سکھائی ہوگی، وہ پڑھ کے سنا۔ سونے کا وقت آیا، ماں اس سے پوچھے کہ تو نے سونے کی دعا یاد کی تھی، تھوڑی پڑھ کے سو۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے
اسلام تمام سے گزارش یہ ہے کہ ایک نئی نیت کے ساتھ، نئے جوش کے ساتھ، نئے ولولے کے ساتھ ہم اپنا تعلیمی سال شروع کریں اور اپنے بچوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ ہم مدرسہ بھیجنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔